میں وہ یہاں بیان میں بھی کہا کہ نبی کی آمد سے بڑی ایک اور خوشی بھی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ جس خوشی کو قرآن بیان کر دے اس بڑی سے بڑی خوشی تو نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے پیغمبر کو ان میں مبعوث فرمایا، یعنی پیغمبر کو نبوت دے کر امت کے لیے بھیجا۔ گویا ولادت سے بڑی نعمت، ولادت سے بڑا احسان وہ امت کے لیے وہ نبی کی نبوت اور نبی کی بعثت ہے۔ کیوں کہ جب تک پیغمبر کی ولادت سے لے کر بعثت تک پیغمبر لوگوں کو احکامات نہیں بتاتے، اور جب وہ احکامات نہیں بتاتے تو وہ لوگ جو پہلے سے گمراہی میں ہوتے ہیں وہ گمراہی رہتے ہیں، لیکن جب پیغمبر احکامات بتانے شروع ہوتے ہیں تو وہ جہنمی اعمال کرنے والے لوگ نبی کی بات مان کر جنت میں جانے والے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ احسان ولادت سے بھی بڑا ہے، ورنہ قرآن کہتا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ وَلَدَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ کا احسان یہ کہ اللہ نے نبی کو پیدا کیا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا اللہ کا احسان یہ ہے تم پر، مومنوں پر، کہ اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث کہتے ہیں پیغمبر کو جو 40 سالہ دور کے بعد، اس کے بعد جو نبوت اور رسالت ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں بعثت اور مبعوث ہونا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس دن نہ کسی کو وہ دن یاد ہے، نہ بعثت پر کوئی خوشی کسی کو یاد ہے، نہ آج تک کسی نے یہ سوچا کہ یہ ولادت کیا ہے اور یہ بعثت کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ نبی کی ولادت ہی بعثت کے لیے ہوئی ہے، میں دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ولادت ہی بعثت کے لیے ہوئی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ نبی کی ولادت سے جو ہے وہ ہم پر احسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولادت سے بڑی میں نعمت بعثت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ولادت ہی بعثت کے لیے ہوئی ہے، تو بعثت سے بڑا تو انعام کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شریعت نے تاریخ